السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 18 اور آج کا سبق ہے ہم لوگوں کا تختی نمبر 19۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، یعنی ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس میں مثال دیا ہوا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ، حروف مدہ کون سا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ہے۔ تو حروف مدہ یہ جیم الف زبر جا ہے نا، تو ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے کہ الف جس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، یعنی حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو۔ ٹھیک ہے، تو یہ الف بھی ہے حروف مدہ، تو الف جس سے پہلے زبر ہو تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیے مثال کے طور پر یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اب یہاں پر کیسے سمجھیں گے کہ یہ ایک کلمہ میں ہے اور دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ تو دوسرا کلمہ میں آپ کو ایک تو مثال دے دیتا ہوں، جیسے اذا جاء نصر اللہ۔ تو دیکھیے جا یہاں بھی لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہاں بھی سورہ نصر میں بھی جو ہے وہاں بھی جو ہے جاء لکھا ہوا ہے۔ تو جاء یہ ایک کلمہ ہے، نصر نصر اللہ جو ہے نصر وہ ایک کلمہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جاء حمزہ اسی کلمے میں جاء کے ساتھ ہے، یہ نہ کہ نصر کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلمہ میں ہے، تو ایک کلمہ میں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مد متصل۔ متصل کے معنی ملا ہوا آتا ہے، ملا ہوا۔ ٹھیک ہے، متصل کے معنی ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو جیسے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا جا، یہاں پر جو ہے اس میں 2.5-3 الف، ٹھیک ہے، 2.5-3 الف جو ہے مد اس میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ یہاں بھی دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ تو دیکھیے یہ حرف مد یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا، تو یا مدہ کو حرف مد کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد والا، حروف مدہ کے بعد حمزہ یہ عین کی طرح بنا ہوا ہے نا، تو یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہ مد متصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ سی ات، سی ات۔ آگے دیکھیں، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او، سو او۔ یہاں بھی جو ہے حرف مد کے بعد
حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ تو حروف مدہ کون سا ہے؟ یہ واو ہے نا، واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا، تو یہ حروف مدہ ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ حمزہ جو ہے اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے سو، اس کو جو ہے 2.5 3 الف کھینچیں گے، سو سو۔ آگے دیکھیں، آگے مثال جو ہے مد منفصل کا دیا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور منفصل کے معنی ہوتا ہے، فصل کے معنی ہوتا ہے الگ، یعنی دیکھیے فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، نون الف زبر نا، فی امرینا، فی امرینا۔ دیکھیے یہاں حروف مدہ ہے نا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، تو یہ دیکھیے فی ایک کلمہ الگ ہے، امرینا یہ کلمہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ کلمہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کلمہ کون سا ہم فرق کر سکیں گے، تو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں کہ جیسے یہ عین والا حمزہ رہے گا تو آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ یہ عین کی طرح جو حمزہ بنا ہوا ہے، یعنی اصلی جیسے حمزہ یہ دکھ رہا ہے، تو سمجھ لینا ہے کہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ اور یہ الف والا حمزہ رہے گا تو سمجھ لینا کہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے فی امرینا، فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام جو ہے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، کیا ہے؟ را ہے، تو یہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے ام فی امرینا، فی امرینا۔ اور مد منفصل کو کتنا کھینچیں گے؟ 2 2.5 الف اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اس کو 2 2.5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے فی امرینا، فی امرینا۔ لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لا الہ، لا الہ۔ یہاں بھی دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے نا، یہ حروف مدہ ہے، اس لیے کہ الف ہے، اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو الف مدہ اسی کو کہتے ہیں، حروف مدہ 3 ہے نا، الف یا واو، تو یہ حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ تو لا یہ ایک کلمہ الگ ہے، یہ الہ یہ ایک کلمہ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے لا الہ، لام کھڑا زبر لا کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ٹھیک ہے۔ تو الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لا الہ، لا الہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، ان، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، نون الف زبر نا، انا انزلنا۔ ان جو ہے اس میں ہم کو گننا کرنا ہے، اس لیے کہ جس نون یا میم پر تشدید ہو تو گننا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے، مد منفصل ہوگا، اس کو 2 2.5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور حمزہ نون زبر ان، تنوین یا نون ساکن کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ تو حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آ رہا ہے، نون کے بعد زا آ رہا ہے نا۔ تو دیکھیے حروف اخفا کتنا ہے؟ حروف اخفا 15 ہے، تو 15 کیا ہے میں جڑا رہا ہوں۔
تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. ٹھیک ہے، تو یہ تا ثا جیم دال ذال زا، یہ زا آیا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کو جو ہے ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے. اور یہاں الف ہے، اس سے پہلے ان کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے. جیسے اِنَّا أَنزَلْنَا، اِنَّا أَنزَلْنَا. دیکھیں آگے، آگے دیکھیے مثال دیا گیا ہے مد لازم کا. ٹھیک ہے، مد لازم، یہ اس میں جو ہے مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے حمزہ کھڑا لام مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، آل آنا. دیکھیں یہاں مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، اور مد لازم کو 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور 5 الف کی مقدار یعنی 5 سیکنڈ ہم کو کھینچنا ہے. دیکھیے مد لازم کیوں ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. تو یہ حروف مدہ ہو گیا. دیکھیے کھڑا زبر ہے نا، تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو الف مدہ کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. الف جس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. تو یہ حروف مدہ ہو گیا. حروف مدہ کے بعد والے حرف، یعنی دیکھیے حروف مدہ یہ ہے، اس کے بعد والے حرف پر لام پر ساکن ہے نا. تو جزم، جس حرف پر جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہ ساکن ہے نا. تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. اس کو 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. جیسے آل آنا، حمزہ کھڑا زبر آ، اس کو 1 الف برابر کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ، کہ الف مدہ ہے. الف مدہ کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے. جیسے آل آنا، آل آنا. آگے دیکھیں حالف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، کاف زبر کا حاجو کا. یہاں بھی جو ہے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو میں نے کہا تھا نا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. تو یہاں دیکھیے یہ حروف مدہ ہو گیا، الف جس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہو گیا. تو الف مدہ کو ہی حروف مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ 3 ہے نا، الف یا واو، تو یہ الف ہے، حروف مدہ ہے. تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر، یہ الف کے بعد والے حرف پر دیکھیے کیا ہے؟ جیم کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھنا ہے کہ تشدید ہے یا یہ جزم ہے، یہ ساکن ہے. تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز رہے گا تو وہاں پر مد لازم ہوگا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر. تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم ہوگا. اور واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اس کو بھی 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. جیسے حاجوک، حاجوک. آگے دیکھیں واو صاد زبر وص، صاد کھڑا فا مد زبر صوف، فا کھڑا زبر فا، تا زیر تی، والصافاتی. ٹھیک ہے، یہ دیکھو اس کو ہجا لگا لیں گے نا. دیکھیے واو صاد زبر وص، ٹھیک ہے، پھر بولنا ہے صاد کھڑا. دیکھیے صاد کھڑا، پھر فا بولنا ہے، صاد کھڑا فا مد، پھر یہاں مد، صاد کھڑا فا مد زبر صوف، پھر فا کھڑا زبر فا، صوفا، تا زیر تی، صوفاتی. یہاں بھی مد لازم ہوگا. دیکھیے صاد کھڑا ہے نا، صاد کھڑا زبر سا، تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. ٹھیک ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے نا الف مدہ کے. تو صاد ہے نا، صاد جیسے والصوف، صوف جیسے ہم پڑھ رہے ہیں صوف،
تو صاد الف صاف فا ساکن صاف ہوا نا، تو الف جس سے پہلے زبر اور الف مدہ ہوگا، تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر یہاں فا کے اوپر دیکھیے یہاں تشدید ہے نا، تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ اس کو 5 لیک میں ربر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے والصافات والصافات، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں بھی کچھ اشکال ہو، کچھ پوچھنے کی ضرورت ہو، آپ کمنٹ میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور اس کا حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور ابھی تک میرے چینل قاری حسین آفیشیل کو جو بھائی بن سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ بھائی یہ دیکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب ہم پورا پڑھ لیں گے تو قرآن پاک کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو جتنا ہو سکے آپ خود محنت کریں، اور جو اپنے دوست یار ہیں ان کو بھی بھیجیں، وہ بھی اگر قرآن کو پڑھائیں گے تو آپ ان کے ذریعہ بنیں گے، آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ قرآن پڑھے گا، تو قرآن دنیا میں اللہ کا کلام عام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے یہیں پر ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔